نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 164 میں کچھ اللہ کی آیات کی طرف، اللہ کی نشانیوں کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی تھی۔ مختلف چیزوں کا ذکر ہے، مختلف سائنٹیفک فنامنا کا ذکر ہے۔ ایک ایک چیز آپ دیکھیے اس میں سے، چاہے وہ تخلیق سماوات ہو، ایسٹرونومی اور جو ایسٹرو فزکس جس کو کہ کہا جاتا ہے، الارضی زمین کو دیکھ لیں، جیوگرافی کی بات ہے، اختلاف اللیل والنہار، ہیونلی باڈیز کی موومنٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور کشتی الفلک التی تجری فی البحر، اس میں پھر کچھ اصولوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوانین اور لاز بنائے ہیں، قدرتی قوانین۔ آسمان سے پانی کا برسنا، واٹر سائیکل کی طرف اشارہ ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، باٹنی کی بات ہے، کیسے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے، کیسے نباتات اگاتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کے جانور اللہ نے پھیلا دیے۔ اور کیا اللہ کی مخلوق ہے، جس جگہ کے لیے اللہ نے جو جانور پیدا کیا اس کو پوری طرح اللہ تعالیٰ نے عام کیا ہے، فورٹیفائی کیا ہے، پوری طرح اس کو مسلح کر کے بھیجا ہے۔ سردی کے موسم میں اگر اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فر اس کو دیا، ایسے اللہ نے چربی کی تہیں اس کے اندر رکھ دیں کہ وہ سردی کے موسم میں بہت آرام سے رہ لیتا ہے، پولر بیئر وغیرہ کی طرح۔ اللہ نے اگر ریگستان میں کسی جانور کو پیدا کیا جہاں پانی بہت کم ہوتا ہے اور گرین فوڈ نہیں ہوتا، غذا نہیں ملتی، سرسبز غذا نہیں ملتی وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ اونٹ کو پیدا کیا، اس میں ایک ایک ہفتے، دو دو ہفتے بغیر پانی کے وہ جا سکتا ہے، اکٹھا ایک ہفتے کا پانی پی لیتا ہے، کانٹے بھی کھا لیتا ہے، خشک غذا بھی کھا لیتا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے جہاں کے لیے پیدا کیا اس کو بہترین بنایا ہے اللہ نے۔ ایسے جانور جو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، جو کہ دوسرے جانوروں کی غذا بن سکتے ہیں، اور ان کا اپنا کوئی تحفظ ایسا نہیں ہے، اوپر سے کوئی شیل ان کے اوپر نہیں ہے۔ کچھ جانور تو بہت سافٹ ہوتے ہیں نا، ٹورٹوئز جیسے، کچھوا جیسا ہوتا ہے، اتنا نرم جسم ہے تو اللہ نے اوپر سے ایک شیل رکھ دیا ہے اس کے۔ یا آئسٹر کیا ہوتا ہے، اندر سے بالکل سافٹ ہوتا ہے، اللہ نے اوپر سے ایک سخت قسم کا شیل رکھ دیا۔ لیکن کچھ کیڑے وغیرہ ایسے بھی ہوتے ہیں، کریپنگ کرالنگ انسیکٹس، ان کے اوپر کوئی شیل تو نہیں ہوتا، ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جس رب نے بنایا ہے وہ رب ان کا محافظ بھی تو ہے، حفاظت کرنے والا بھی تو ہے۔ ان کے اندر ایسی صلاحیت دے دی کہ وہ جس پتے پر، جس پھول پر بیٹھے ہوتے ہیں اسی کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ کیمافلاج کی ان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھ دی۔ گرگٹ کیسے رنگ بدل لیتا ہے، اور کبھی انشاءاللہ کوئی آپ کو موقع ملا تو دکھائیں گے۔ کوئی چھوٹے چھوٹے کیڑے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ٹہنی کے رنگ کے ہو جاتے ہیں، جس ماحول میں ہوتے ہیں اس ماحول کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں، بالکل ہی چھپ جاتے ہیں۔ تو زولوجی کی طرف اشارہ ہے، کیا اللہ کی شان ہے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں، آگے پیچھے ہونے میں، گھومنے پھرنے میں، چاہے وہ ایئر کرنٹس ہوں یا واٹر کرنٹس ہوں، یہ خود اپنی جگہ علم ہے۔ والسحاب المسخر، اور وہ بادل جو اللہ نے مسخر فرما دیے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان۔ یہ بھی کلاؤڈز کے بارے میں بڑی سائنس ہے، بارش کا برسنا اور بادلوں کا بننا۔ یہ انسانوں کا خیال تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ خود ہی بارش برسا لیا کریں گے، کیا بڑی بات ہے، سوچا انہوں نے اوپر سے نیچے پانی ہی تو برس رہا ہے، ہم بھی کر لیں گے۔ لیکن آج تک آرٹیفیشل رین ہو نہیں سکی، اب تک تو نہیں ہو سکی، ہو سکتا ہے سائنس ترقی کر کے پہنچ جائے، لیکن ابھی تک تو نہیں ہے۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیں۔ تسخیر کا مطلب ہوتا ہے مطیع اور فرما بردار بنا کر، اوبیڈینٹ بنا کر، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر ریوارڈ کے، بغیر کسی پے کے، کسی کی خدمت میں لگا دینا، کسی کو سرو کرنے کے لیے لگا دینا، نہ کوئی ریوارڈ نہ کوئی پے، اور کسی کو سرو کرنے کے لیے اس کا اوبیڈینٹ بنا دینا۔ یہ بتائیں، یہ ساری چیزیں، آسمان، زمین، پانی، ہوا، بادل، یہ سب چیزیں، کیا انسان کا ان پر کنٹرول ہو گیا؟ انسان کا کنٹرول تو نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر، تو پھر کس نے ہمارے کنٹرول میں دیا ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے نا، اللہ نے مسخر کیا ہے۔
ہم اتنے سے اپنے گھروں میں نوکر رکھتے ہیں، 2 یا 4، ان کی تنخواہیں ہم کو بھاری پڑنے لگتی ہیں، ان کے مزاج آج چھٹی کریں گے کل چھٹی کریں گے، ان سے ہی ہم پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اللہ نے تو یہ سارے نوکر ہماری خدمت میں لگا دیے، ہماری چاکری میں لگا دیے، جو نہ ہم سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں، نہ ہم پہ کوئی احسان جتاتے ہیں، اور نہ ہی کبھی چھٹی کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ سورج روٹ کر بیٹھ جائے کہ بہت تھک گیا اب نہیں نکلتا، یا اپنی مرضی کا کام کرے۔ ایسے اللہ نے مسخر کر دیا کہ ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، مفت انسان کو سرو کر رہی ہے۔ اور کتنے سارے علوم ہیں جو کور ہو گئے۔ جو بھی قرآن پڑھے گا ہو نہیں سکتا کہ وہ کائنات سے اور سائنس سے بے نیاز رہ جائے، اور پھر جو کائنات میں غور و فکر کرے گا، جو سائنس کا علم حاصل کرے گا، ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن سے بے نیاز رہ جائے، ہو نہیں سکتا۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ہماری توجہ کو لے کر آتی ہیں۔ سائنس کیا ہے؟ مخلوق کا علم۔ اور دین کیا ہے؟ دین ہم کو رب کے بارے میں بتاتا ہے، خالق کے بارے میں بتاتا ہے، کیا چیزیں رب کو راضی کرتی ہیں، کن سے رب ناراض ہے۔ تو خالق اور مخلوق، ان کو تو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جدا سے مطلب کہ صرف خالق کا علم حاصل کر لیا جائے اور مخلوق کا علم ہی نہ حاصل کیا جائے، یہ تو ہرگز اسلام کا مقصد نہیں ہے، اسلام کا ایم نہیں۔ اور نہ ہی یہ ہے صرف مخلوق کے علم میں اتنے گم ہو جائیں کہ خالق کو بھول جائیں۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا۔ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کا، خالق کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو مخلوق کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں، گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں اس علم کو جو مخلوق سے متعلق ہو۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ مسلمان تو کبھی جاہل ہو نہیں سکتا۔ اسلام کے بعد ہی دراصل دنیاوی علوم میں بہت ترقی ہوئی۔ خود نان مسلمز کہتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو سائنس دی، عرب بہترین سائنسدان بنے، بیسٹ سائنٹسٹس۔ مسلمان جاہل ہو نہیں سکتا، اگنورنٹ ہو نہیں سکتا۔ یہ تقویٰ کی نشانی نہیں ہے جاہل ہونا۔ اگنورنٹ اور اسلام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگنورنٹ مسلم کہتے ہیں اسے کانٹرڈکشن ان ٹرمز، یہ تو تضاد ہے الفاظ کے اندر۔ مسلم تو جاہل نہیں ہو سکتا، اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے، اور اللہ کی نشانیاں چونکہ نافع علم دیتی ہیں نا، یہ نافع علم اس کے لیے کس طرح بنتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اللہ کی عظمت کا اس کو احساس ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کے آگے اس کا سر خود بخود جھک جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ مالک کائنات کے سامنے مجھ کو حاضر ہونے کی اجازت مل رہی ہے۔ تو 5 وقت کی نماز جب مسلمان پڑھتا ہے شعور کے ساتھ پڑھتا ہے، فخر کے ساتھ پڑھتا ہے، اپنی خوش قسمتی سمجھ کے پڑھتا ہے۔ اللہ کی بڑائی کو اس نے مان لیا، لہذا دل سے عبادت کرتا ہے اپنے رب کی۔ سورہ فاطر آیت 35-35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ، بے شک اللہ کے بندوں میں سے کون اللہ سے ڈرتے ہیں؟ العلماء، علم والے۔ عالم جبری اطاعت نہیں کرتا، فورسڈ سلیوری نہیں کرتا اپنے رب کی، اللہ کی عظمت کو جان کر، اپنے حقیر وجود کو، اپنے کمزور وجود کو جان کر پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی حفاظت کر نہیں سکتا، میں خود کو کھلا نہیں سکتا، میں خود کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے حوالے خود کو کر دینا، توکل اللہ پر آتا ہے۔ تو اللہ کو جب پہچانا تو ضرور ہی کائنات میں دلچسپی ہوگی۔ ایک رویہ لوگوں کا یہ رہا کہ وہ مخلوق کا علم حاصل کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے، اتنے محو ہو گئے کہ انہوں نے خالق کا ہی انکار کر دیا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کہیں پینٹنگ دیکھی جائے مگر اس کا کوئی پینٹر نہ ہو۔ اگر کسی پینٹنگ کو دیکھ کر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ یقین نہیں آتا مجھ کو کسی نے اس کو بنایا ہے، میں نہیں مان سکتی کسی نے بنایا، خود ہی بن گئی، تو کوئی عقل کی بات ہوگی؟ سب ہنسیں گے اس کی اس بات کے اوپر۔ تو دراصل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ اللہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ناممکنات میں سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ نہیں ہے اور ہر چیز خود بخود بن گئی۔ دراصل
اس اللہ کے انکار کے پیچھے جو انکار چھپا ہوا ہے وہ اس اللہ کا انکار نہیں ہے، کریٹر گاڈ کا انکار نہیں ہے، خالق اللہ کا انکار نہیں ہے۔ انکار کس کا ہے؟ مالک کا، مالک اللہ کا، مالک یوم الدین نہیں ماننا چاہتے۔ انکار کس کا ہے؟ حاکم کا، اللہ کو حاکم نہیں ماننا چاہتے، اللہ کو حساب لینے والا نہیں ماننا چاہتے۔ یہ بڑا بھاری پڑتا ہے ان کے اوپر، اکاؤنٹیبلٹی لینے والا اللہ، اس کو نہیں ہم مانتے۔ اب وہ کیا کریں؟ اللہ کو مانیں گے تو اس کو حاکم بھی ماننا ہوگا، اس کو الحسیب بھی ماننا ہوگا، اس کو تو مالک بھی ماننا ہوگا، ایبسلیوٹ اونرشپ اللہ کی ہے۔ تو کہتے ہیں چلو چھوڑو، اللہ کا انکار کر دو۔ تو اس میں بھی ان کا آپ جو الٹیریئر موٹیو ہے اس کو پہچان لیں، جو ان کا جذبہ محرکہ ہے اللہ کے انکار میں، وہ دراصل کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے فرار حاصل کرنا۔ ورنہ ہو نہیں سکتا کہ اس پوری کائنات کو دیکھ کر کوئی کہے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ تو اصل عالم تو وہ ہے جو اللہ کی آیات کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو اسباب کے پردوں میں چھپایا ہوا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اللہ خود سارے کام کرتا، تو مجھے بتائیے کون اللہ کا انکار کرتا؟ جب اپنی سر کی آنکھوں ہی سے اپنے رب کو ہم دیکھ لیتے تو کون تھا جو اللہ کو نہ مانتا؟ لیکن اللہ نے ذرا اس امتحان کو مشکل بنایا، اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں چھپا لیا۔ ایک تو غیب کا پردہ، اللہ غیب میں ہے، اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے۔ اس میں اصل میں انسان کی محبت کا امتحان ہے کہ کون ہے جو کہ واقعی ان پردوں کو ہٹا کر اسباب کے پردے کے پیچھے سے اپنے رب کو پا لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اور کون ہے جو کہ اللہ کو بھول بھال کر ان ظاہر نظر آنے والی چیزوں کی محبت میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ انسانوں کی اکثریت اس محبت کے امتحان میں ناکام ہو گئی، خالق کو بھول گئی، مخلوق یاد رہ گئی۔ خالق بہت دور لگنے لگ گیا، مخلوق بہت قریب لگنے لگ گئی۔ مخلوق کی محبت اتنی غالب آ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کی محبت کی دل میں جگہ ہی نہ بچی۔ اس کو پینڈنگ پہ رکھ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر جگہ نکلی، اگر ویکنسی ہوئی تو اللہ سے بھی محبت کر لیں گے۔ تو اللہ کا شکوہ ہے یہ لوگوں سے۔ فرمایا آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کیسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل بناتے ہیں۔ انداد ند کی جمع ہے، نون دال دال۔ ند کا مطلب ہوتا ہے مد مقابل، کنٹمپرری کہہ لیں یا بالکل برابر کا جو ہوتا ہے نا، ایکول۔ لفظ دیکھیں انداد کا آیا ہے، یعنی کہ اللہ سے زیادہ کا تو تصور ہی نہیں کہ اللہ سے اوپر کسی کو بنایا جا سکے۔ ہاں، اللہ کے برابر بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ کسی چیز کے برابر کسی چیز کو کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ پہلی چیز کو بھی مانیں۔ مثال کے طور پہ میں کہوں یہ ایک پین ہے اور اس کے برابر یہ پین ہے، برابری کی میں بات کروں تو میں نے اس پین کو تو مانا نا، ایکنالج کیا ہے میں نے اس کے وجود کو۔ تو یہاں سے شرک کو آپ سمجھیے، شرک اللہ کا انکار نہیں ہے بلکہ اللہ کے برابر کسی کو لے آنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اور جتنا اللہ سے محبت کا حق ادا کرنا چاہیے اتنا ہی کسی اور کو بھی امپورٹنس دینے لگ جائیں۔ جتنی اللہ کی اہمیت ہے زندگیوں میں اتنی ہی برابر کی کسی اور کی بھی اہمیت ہو جائے۔ یہ ہے شرک۔ ہم سمجھتے ہیں شرک کا مطلب اللہ کا انکار، ہم کہتے ہیں ہم تو مشرک ہیں ہی نہیں۔ نہیں، ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو مان لینا توحید ہے۔ نہیں، اللہ کو مان لینا تو بہت آسان ہے، توحید بہت مشکل ہے۔ اللہ کو ماننا اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے اصل امتحان۔ تو یہ شکوہ اللہ کا یہاں پر ہے کہ انداد بنا لیے، اللہ کے برابر اور چیزوں کو کر لیا۔ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں یا وہ ان سے محبت کرنے لگ گئے۔ تو کیا محبت کرنا بری بات ہے؟ بالکل بری بات نہیں۔
محبت کرنا تو بہت اچھی چیز ہے، بڑا خوبصورت جذبہ ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے والا جذبہ ہے۔ جب زندگیوں میں مختلف چیزوں کی محبتیں ہوتی ہیں تو زندگیاں رنگین ہو جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں، خوبصورت ہو جاتی ہیں، ان کے اندر چاشنی آ جاتی ہے محبت کی۔ تو محبت کرنا تو بہت پسندیدہ ہے۔ مسئلہ کہاں ہوا؟ جب انہوں نے ان سے ایسی محبت کی کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اتنی کرنی شروع کر دی۔ اب جو ہے وہ پرابلم شروع ہو گیا۔ محبت میں مخلوق کو خالق کے برابر لے آئے، ایکوالٹی کر لی۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حب محبت کو کہتے ہیں، اور حب کہا جاتا ہے دانے کو، سیڈ کو۔ جس چیز کا بیج زمین میں بویا جاتا ہے اسی کا پھل نکل کر آتا ہے سامنے۔ تو جیسے حب سے پھل نکلتا ہے، جس کا حب دبایا ہوگا، جس کا بیج دبایا ہوگا زمین میں، اسی کا پھل نکلے گا۔ بالکل اسی طرح جس کی حب دل میں دبی ہوئی ہوگی، اعمال میں اس کا اثر نظر آ جائے گا۔ اگر اللہ کی محبت ہے دل میں، لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، اور عمل ان کا بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی فرما برداری نہیں کر رہے اللہ کی، تو ان کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ جیسے اپنے خیال میں کوئی مالٹے کا بیج دباتا ہے، اور جب وہ نکلتا ہے پودا تو اس میں آم لگ رہے ہوتے ہیں، اسی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ اس نے مالٹے کا پودا لگایا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری غلط فہمی تھی، مالٹے کا نہیں، میں نے تو آم کا لگایا تھا۔ تو اسی طرح جس کی زندگی میں عملی طور پہ پریکٹیکلی جس کی اوبیڈینس ہو رہی ہے، جس کی فرما برداری ہو رہی ہے، عملی طور پہ زندگی میں جس کی مرضی اور جس کی خوشی، جس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کس کو اپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس کا اپروول لیا جا رہا ہے، اور کس سے ڈر کے کام کیا جا رہا ہے۔ کوئی کام کرنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو خیال سب سے پہلے کیا آتا ہے، کس کا خوف چھاتا ہے دماغوں کے اوپر، یہ دیکھ لیا جائے۔ اگر مخلوق کی رضا حاصل کرنے کی کوشش ہے، اگر مخلوق کی محبت موٹیویٹ کرتی رہتی ہے، اگر مخلوق کا خوف طاری رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے یہ کام کیا، اس کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، بلکہ مخلوق کی محبت ہے۔ اسی کا شکوہ ہے، یہ کیوں کیا تم نے؟ کوئی کام کرنے سے پہلے تم کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کروں، اللہ کو راضی کروں، مجھے اللہ کی اپروول چاہیے، مجھ کو اللہ کی رضا چاہیے۔ اور کوئی کام نہ کرنے کا جذبہ محرک کا موٹیویٹنگ فیکٹر یہ ہو کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، وہ تو شدید تر ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، شدت کی محبت ان کو اللہ سے سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن شدت کی محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کوئی بات کہی ہے کہ محبت کے بھی بڑے درجے ہیں نا، ایک ہے پسند، پھر ایک کچھ اور ہے، پھر ایک محبت ہے، اور پھر ایک عشق ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے محبت کی حد تک تو وہ محبت کرتا ہے، لیکن عشق اس کو صرف اللہ سے ہوتا ہے، ایڈوریشن صرف اللہ سے ہے، اس کو اڈور کرتا ہے اللہ کو۔ لا کون ہے اس کا اللہ کی طرف، اللہ اس کے حواس پر چھایا رہتا ہے، اور یہ محبت یہ کرتی ہے، محبت انسان کے حواس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، ہر چیز پر وہ محبت چھا جاتی ہے۔ تو مومن تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہے، اور محبت واقعی بڑا زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے۔ بڑی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں محبت کی وجہ سے۔ ایک کام آپ کو کرنے کو کہا گیا، اگر تو آپ اس کے لیے وہ کام کر رہی ہیں جس سے آپ کو محبت ہے تو وہ کام کر جائیں گی، مشکل کے باوجود اس کے اندر مزہ آئے گا۔ اور وہی کام ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی مثال لیں، چلیں کھانا پکانا۔ اب کیا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، آپ کے ہسبینڈ نے کہا کھانا پکاؤ، کتنے بھاری دل سے پکاتا ہے انسان، ہر چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے، تھکن کا احساس بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، کر لیا وہ کام لیکن بالکل انجوائے نہیں کیا، ایک بوجھ لگا، کر تو گئے اس کو زبردستی میں۔
اب اگر ہسبینڈ آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے امی ابو آ رہے ہیں کھانے پر، آنکھوں میں چمک اور قدموں میں تو وہ تیزی آتی ہے، ایسے خوش خوش پکاتے ہیں، کوئی نہ تھکن کا احساس ہوتا ہے نہ کسی اور چیز کا، کام تو وہی رہا، کھانا پکانا تو وہی تھا، فرق کس کا ہوا؟ محبت کا فرق ہو گیا۔ اب اپنے دل کی خوشی، وہ کام جو ہے وہ اپنے دل کی چاہت بن گیا، خود ہی کو مزہ آنے لگ گیا، مشکل بھی تھا لیکن انجوائے بہت کیا اس کو، اور ساتھ ساتھ پھر ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ابو کو پسند بہت ہے۔ اب پسند میں ہم یہ تو نہیں کرتے کہ اپنی پسند کی چیز بنا لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پڈنگ بہت پسند ہو، آپ کے ابا کو الرجی ہو، پکائیں گی ان کے لیے اپنی پسند کے حساب سے، زبردستی کھلائیں گی ان کو بٹھا کر؟ نہیں ہو سکتا نا۔ محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ کام کیا جائے جس سے محبت کرنے والا خوش ہو، اپنی مرضی مسلط نہیں کی جاتی اس کے اوپر جس سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ تو دشمنی ہو جائے گی الٹی۔ جب اللہ سے محبت کرتا ہے مومن، وہ تو اللہ کی پسند کی تلاش میں رہتا ہے، تبھی تو فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ارینا مناسکنا، اللہ تو دکھا ہمیں طریقے عبادت کے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے محبت نہیں کر رہے تھے اللہ سے، یعنی اپنی مرضی سے کام ایجاد نہیں کہ اللہ کو راضی کرنے والے، ایسا نہ ہو اپنی طرف سے وہ سوچ رہے ہوں کہ اللہ راضی ہوگا اور اللہ کو پسند ہی نہ آئے وہ کام۔ تو ہر چیز میں ہدایت کا منتظر رہتا ہے مومن، اس لیے کہ محبت کرتا ہے نا اپنے رب سے، ہدایت کا منتظر ہوتا ہے کہ مجھے طریقہ بتائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ اور انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور محبتوں کے ہاتھ تو انسان مجبور بھی تو ہوتا ہے۔ بہت سی دفعہ لوگوں سے سنا گیا، وہ کہتے ہیں کہ بہت دل چاہتا ہے میرا فلاں کام کرنے کا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، خاندان والے کرنے نہیں دیتے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، ہسبینڈ کرنے نہیں دیتے، امی کرنے نہیں دیتی۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مجبوری ہو گئی ہے نا، اس لیے کہ محبت ہے، محبت تو مجبور کر دیتی ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، ہم کو پابند کر دیتی ہے محبت۔ اور محبت جس کی ہو، پھر انسان کو احساس ذمہ داری بھی ہوتا ہے کہ جس سے میں محبت کر رہی ہوں کہیں اس کی محبت چھن نہ جائے، خوف رہتا ہے نا انسان کو کہ آج تو یہ محبت کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کل کوئی میری طرف سے ایسا کام ہو جائے کہ یہ مجھ سے محبت کرنا بند کر دیں، ان کی محبت ختم ہو جائے۔ تو محبت کوئی ون ٹائم چیز تو نہیں ہے کہ جس کو ایک دفعہ محبت ہو گئی اب ساری زندگی رہے گی، چاہے اگلے کا رویہ کیسا بھی رہے۔ محبت تو ذمہ دار بناتی ہے انسان کو، محبت کو تو تر و تازہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، روزانہ محنت کرنی ہوتی ہے تعلقات پر تاکہ تعلقات خوشگوار رہیں۔ ہو سکتا ہے کل محبت ہو اور آج نہ رہے، کوئی رویے میں تبدیلی آ گئی، کوئی کام ایسا کیا کہ محبتیں ختم ہو گئیں، اور ہوتا ہے دنیا کے اندر، کل تک دو لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں، آج نہیں کر رہے ہوتے، کچھ تبدیلی آ گئی نا۔ تو مومن ڈرتا ہے اس چیز سے کہ میں کہیں ایسا بدل جاؤں کہ میرا رب مجھ سے محبت نہ کرے، اس لیے کہ رب تبدیل نہیں ہوتا، اللہ تبدیل نہیں ہوتا، تبدیلی تو دراصل مخلوق کے اندر ہوتی ہے، کمزوری، بے توجہی، اور جس کو ہم کہیں کہ کمی، کوتاہی، نقص، تو انسان کی طرف سے ہوتی ہے نا یہ ساری چیزیں، یہ تو انسانی کمزوریاں ہیں۔ تو انسان اپنی اطاعت میں کمی کر لیتا ہے، اپنی محبتوں میں کمی، اپنی توجہ میں کمی کر لیتا ہے، توجہ اللہ سے اس کی ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہم اپنے لیے برقرار رکھیں تو ہمیں اپنی طرف سے بھی محبت کا جواب محبت سے ہی دینا ہوگا۔ ہم بہت حفاظت کرتے ہیں اپنی محبت کی، ہم کسی کو بیچ میں نہیں آنے دیتے۔ تو جیسے دنیا والے جب ان کے سامنے اللہ کی اطاعت کی بات کی جائے تو وہ اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، ہم فلاں کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ تو بالکل یہی حال مومن کا بھی ہوتا ہے، جب دنیا والے اس سے کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میرا دل تو چاہ رہا ہے یہ کام کرنے کا، لیکن میں کیا کروں، آئی ایم سوری، میں مجبور ہوں اللہ کی محبت کے ہاتھوں، آئی ایم سوری، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو انصاف انسان کہہ دیتا ہے کہ آئی ایم سوری، مجبور ہوں، اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو شدت کی محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتے۔ اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کبھی تنہائی میں اپنے دل کو ٹٹول کے ضرور دیکھیے گا،
اور اپنے آپ سے، اس لیے کہ فہم میں اگر ہم سوال آپ سے پوچھیں گے، ہم نہیں چاہتے، کنفیشن تو ہے نہیں نا اسلام کے اندر، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی کمزوریاں ہمیں یا ہماری کمزوریاں آپ کو پتہ چلیں، تو یہ سوال فہم میں دیا نہیں جا سکتا کہ بتائیں آپ اللہ کے مقابلے میں کس کس سے محبت کرتی ہیں، اپنے انداز تو ہمیں پہچاننے ہیں۔ تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ لکڑی پتھر سے لے کر جانوروں سے لے کر ہر چیز شاید زیادہ محبوب ہے اللہ کے مقابلے میں۔ بہت لمبی لسٹ ہے، ایک یا دو نہیں ہے اس کے اندر، بہت سارے ملیں گے۔ ہر رشتہ دنیا کا اس میں آ جائے گا، ہر دنیا کی چیز اس کے اندر آ جائے گی۔ تو ایک ایک کر کے ایلیمینیٹ کرنا ہے تاکہ شرک سے ہم کو نجات حاصل ہو۔ اور پھر اس میں جو لبریشن آتی ہے انسان میں، جب انسان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو لگتا ہے وہ آزاد ہو گیا، اللہ کو وہ ڈھال بنا کے نا اللہ کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ جیسے کچھ عورتیں ہوتی ہیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں، ان کو مثال کے طور پہ کچھ کام نہیں کرنا، وہ کیا کہتی ہیں، میرے ہسبینڈ کی اجازت نہیں ہے، بات ختم، اگلا چپ۔ تو کیا کرتے ہیں، وہ شوہر کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں نا، شوہر کو سامنے کیا، شوہر کے پیچھے چھپ گئیں کہ بھی میرے ہسبینڈ نہیں پسند کرتے، میں نہیں آ سکتی۔ تو بالکل اسی طرح بڑی ڈھال ہے اللہ کی، ایسے آرام سے انسان کہتا ہے کہ جی نہیں میں نہیں کر سکتی، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اتنے آرام سے انسان جو ہے وہ لوگوں کے بیجا توقعات اور لوگوں کی بیجا ڈیمانڈ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک اس جملے کے اندر ایک اللہ کی محبت جو ہے وہ اس کو اتنا فائدہ دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبت بھاری پڑتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں گے تو کوئی ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ ہم نے کیسے سمجھا؟ تصور کیجئے کوئی شخص، اس کی کم عقلی، کہ وہ یہ سوچے کہ میرے گھر میں اگر ستھرے صاف نتھرے پانی کا چشمہ بہنے لگ گیا تو میں پیاسا رہ جاؤں گا۔ ہم کیا کہیں گے اس کی بے وقوفی کو؟ وہ تو جو چشمہ ہے وہی تو سورس ہے پانی کا، وہیں سے تو پانی ہر جگہ جا رہا ہے، تو اللہ ہی تو وہ سورس ہے، اللہ ہی تو وہ سمجھیے کہ ایک پوائنٹ ہے نا جہاں سے کہ ساری محبتیں پھوٹتی ہیں، اسی نے تو سب کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ ماں کہاں سے محبت کرتی ہے اپنے بچے سے؟ خود سے کر نہیں سکتی، اللہ نے ڈالی ہے، اللہ نے۔ کوئی شوہر جو بیوی سے محبت کرتا ہے، بار بار شوہر کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ عورت کے لیے اس کے شوہر کی محبت بڑا قیمتی خزانہ ہوتی ہے، وہ بہت کچھ قربان کر دیتی ہے شوہر کی محبت کو بچانے کے لیے، اس کو اپنے لیے برقرار رکھنے کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو سوچے کہ اس شوہر کے دل میں جو محبت آئی ہے میری، کہاں سے آئی؟ ہم بہت سارا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں اس لیے، میں بہت اچھا پکاتی ہوں اس لیے، میں بہت فرما بردار ہوں، آئی ایم اے سوشل ایسٹ اس لیے۔ ہرگز نہیں۔ یا میں گھر بہت اچھا رکھتی ہوں اس لیے۔ درس پہ میں جایا کرتی تھی تو وہاں وہ بہت تنگ آ گئی نا یہ سن سن کے کہ میاں نہیں کرنے دیتے، میاں نہیں کرنے دیتے۔ ایک دن بڑا تاؤ چڑھا ان کو، کہنے لگی یہ جو میاؤں کا ذکر کرتی رہتی ہیں کہ ہم کام کرتی ہیں اور کھانا پکاتی ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، کہتی ہیں اگر ان چیزوں سے محبت ہوتی تو آپ لوگوں کے شوہر آپ کی ماسیوں سے محبت کر رہے ہوتے، ان سے اچھا کون گھر صاف کرتا ہے؟ لیکن ہوتا نہیں نا، ان چیزوں سے محبت نہیں ہوتی، اللہ کی بڑی دین ہے۔ تو کیوں نہ اس رب کا شکر ادا کیا جس نے کہ محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو فقیروں کا محتاج کرتے ہیں، اور کیوں نہیں ہم بادشاہ کے سامنے جھکتے؟ ایک ہے بادشاہ کی محبت، ایک ہے فقیر کی محبت۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم سب فقیر ہو۔ تو اللہ کی محبت، اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی دولت کوئی ہے نہیں، اس سے زیادہ راحت اور سکون کسی محبت میں ہے نہیں۔ دنیا کی محبتیں تو رلوا دیتی ہیں انسان کو، دل توڑ دیتی ہیں انسان کا، لیکن اللہ کی محبت وہ تکلیف نہیں پہنچاتی انسان کو، کبھی راحت ہی راحت ہے اس محبت کے اندر۔ ہر مشقت کو راحت بنانے والی چیز ہے اللہ کی محبت، عبادت کو انٹرٹینمنٹ بنانے والی چیز ہے اللہ کی محبت، نیکیوں کو آسان بنانے والی چیز ہے اللہ کی محبت۔ وہی تو ہے قلب سلیم جس میں اللہ کی محبت ہو، اور کتنا محروم، کتنا ناقص، کتنا انکمپلیٹ ہے وہ دل جس میں کہ ساری دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ہی نہ ہو۔ اصل نرمی، اصل فریشنس تو آتی انسان میں اللہ کی محبت سے ہے۔ یہ تو مانگنے والی چیز ہے،